العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأحوال مقتحم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین کرام، واجب الاحترام بزرگان محترم، عبادات میں نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج یہ اسلام کے بنیادی ارکان ہیں، اور ان عبادات میں حج ایک عاشقانہ عبادت ہے۔ قرآن کریم کی جو آیات تلاوت کی گئی اس میں خالق جل مجدہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اللہ کی زمین پر سب سے پہلا گھر وہ کعبۃ اللہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنی سب سے پہلی نشانی اتاری ہے، اور مفسرین لکھتے ہیں کہ بیت اللہ شریف کی سب سے پہلے تعمیر ایک قول کے مطابق فرشتوں نے فرمائی، اور جب سیدنا آدم علیہ السلام تشریف لے آئے تو آپ نے اس بیت اللہ کی تعمیر کو فرمایا۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے بعد سیدنا نوح علیہ السلام تشریف لے آئے۔ طوفان نوح میں اس بیت اللہ کو اٹھا لیا گیا۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ بیت اللہ ہی کو اٹھا لیا گیا تھا، اور بعض حضرات نے لکھا ہے کہ بیت اللہ کو نہیں اٹھایا بلکہ بیت اللہ کے تقدس کو اور ان تجلیات کو اٹھایا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جو انبیاء علیہ السلام تشریف لے آئے وہ صرف اسی جگہ کا طواف کرتے تھے، کیونکہ عمارت وہاں موجود نہیں تھی۔ چنانچہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا دور آیا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر اللہ کے اس گھر کی تعمیر کو اٹھایا۔ قرآن کریم میں دوسرے مقامات پر بھی اس کی تفصیل موجود ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی اس تعمیر کو جب مکمل کر لیا تو اللہ
کے سامنے اپنی جھولی کو پھیلایا اور پھیلا کر اس تعمیر کی مقبولیت کی دعا کی. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کعبۃ اللہ کی تعمیر کو بنا کر اس گھر کو آباد کرنے والے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانگا. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اے اللہ، بیت اللہ کو میں بنا چکا ہوں، اب اس کو آباد کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج. اس لیے آپ دعائے خلیل بن کر تشریف لے آئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد اس کی تعمیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل مشرکین مکہ نے فرمایا، اور مشرکین مکہ نے اس کی تعمیر کے لیے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں کافر ہونے کے باوجود انہوں نے ایک تحیہ کیا کہ اس گھر پر ہم نے حرام کا پیسہ نہیں لگا. یہی وجہ ہے کہ مشرکین مکہ نے جب تعمیر شروع کی تو بیت اللہ کا ایک بہت حصہ جو آج آپ کو نظر آ رہا ہے وہ مکمل ہوا اور حتیم کا حصہ رہ گیا تو پیسے ختم ہو. اور اسی وجہ سے حتیم کو کعبۃ اللہ میں شامل نہیں کر سکے وہ لوگ. اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ کی نبوت میں، آپ کی حیات طیبہ میں آپ نے بھی اس کا ارادہ ظاہر فرمایا اور آپ نے فرمایا، اے عائشہ، اگر مجھے تیری قوم کا ڈر نہ ہوتا کہ وہ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، اگر مجھے تیری قوم کا ڈر نہ ہوتا تو پھر میں اس بیت اللہ کی تعمیر کو اثر نو اٹھا کر اس طرح میرے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کو کیا. بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی منشا پر آپ کا ارادہ تھا، لیکن آپ نے اس کی تعمیر نہیں فرمائی. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں کے دل میں جو بیت اللہ کا تقدس تھا وہ شاید پامال نہ ہوگا. اس لیے بہت سارے دین کے شعبوں کو امت کے فساد کی وجہ سے چھوڑ دینا چاہیے. خیر یہ تفصیل کا وقت نہیں. میں عرض کر رہا تھا کہ بیت اللہ کی تعمیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا، لیکن آپ نے اس کی تعمیر کو نہیں چھیڑا اور اس کی تعمیر نہیں فرمایا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اس نے بیت اللہ کی تعمیر کو اٹھایا اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس منشا کو مکمل فرمایا اور ابراہیم علیہ السلام کی طرز پر بیت اللہ کو تعمیر کی. ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بعد حجاج بن یوسف کا دور آیا اور حجاج بن یوسف نے اسی پرانی طرز پر اس بیت اللہ کی تعمیر کو اٹھایا اور بیت اللہ کی تعمیر فرمائی. اور حجاج بن یوسف کے بعد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ میں خلیفہ ہارون الرشید نے اپنے زمانے میں اس کی تعمیر کو اٹھانے کا ارادہ کیا اور مدینہ طیبہ میں امام الحجرہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو اس وقت بہت بڑے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت یہ فتویٰ دے دیا کہ اب بیت اللہ کی تعمیر جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اگر یہ وتیرہ اور یہ طریقہ نکل آیا تو پھر ہر آنے والا بادشاہ اس کی تعمیر کو چھیڑے گا تو بیت اللہ کا جو تقدس ہے اور جو محبت ہے مسلمانوں کے دلوں سے وہ نکل جائے گی.
اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ فتویٰ دیا اس کے بعد کسی بادشاہ کو یہ جرأت نہیں ہوئی. موجودہ دور کی جو تعمیر ہے یہ وہ حجاج بن یوسف کی تعمیر کرتا ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی بمکہ مبارکا وہدی للعالمین. سب سے پہلا گھر یہی کعبۃ اللہ ہے جو اللہ نے اس کی تعمیر سب سے پہلے فرشتوں سے کروائی، جس کی تفصیل میں نے عرض کر دی. تو بیت اللہ کی تعمیر اور اس کا طواف سب سے پہلے فرشتوں نے کیا اور اس کے بعد آدم علیہ السلام نے اس کا طواف کیا.